رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوتيت علم الأولين والآخرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا له قالوا وما رياض الجنة قال هلك العلم أو هلك الذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کو علم نافع عطا فرمائے اور علم سیکھنے کے لیے اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے میر محفل میزبان محفل حضرت پیر طریقت سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زیدہ مجد و ذی وقار علماء کرام سادات کرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت سارے آپ علماء کرام کے خطابات آپ سنتے ہیں اور یہ میری بات کو برا نہ منائیں میں بھی سنتا ہوں علماء کرام کی خطابات بسا اوقات ہمارے خطابات قوم کی ضرورت نہیں ہوتے قوم کو کچھ ملنا چاہیے ہم نہیں دیتے اس کی توفیق سے میری کوشش ہوتی ہے کہ فی زمانہ سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے تو علم کے حوالے سے کچھ باتیں کچھ شوق علم حاصل کرنے کا دین سے محبت اللہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اللہ کی صفات میں علم بہت بڑی صفت ہے اللہ نے جتنا انبیاء کرام رسولان عظام دنیا میں بھیجے یہ ضرور تھا کسی نبی کے پاس گھر نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا یہ ضرور تھا کہ اس نبی کا گھر کشادہ نہ ہو یہ ضرور تھا نبی کے پاس خزانہ نہ ہو یہ ضرور تھا نبی کے پاس سواری نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں بالکل قرآن و سنت میں ملتا ہے لیکن اللہ نے ہر نبی کو اس کی امت سے زیادہ علم عطا فرمایا سبحان اللہ بے شک بے شک علم ہر انسان کی ضرورت ہے مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو حکمران ہو یا رعایا ہو مولانا صاحب ہوں یا ان کے مقتدی ہوں
پیر صاحب ہوں یا ان کے مرید ہوں، علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، نبی رحمت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، 40 برس کے بعد جو پہلی وحی اللہ کریم اپنے حبیب مکرم پہ نازل فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے، پڑھیے۔ پہلی بات، پہلا کلام، پہلی وحی کیا ہے؟ میرے حبیب پڑھیے۔ اب غور کیجیے، پڑھنا کتنا اہم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے آپ کو سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم سے فرمایا، میرے جوانوں میری باتیں غور سے سننا، حضور اکرم سے فرمایا، میرے حبیب میری دربار میں اگر آپ نے مانگنا ہے، قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، دنیا کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے بالکل، ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں، انبیاء ایک نبی کا بدل دوسرا نبی ہے، نماز اس کا بدل صدقہ بھی ہے، روزے کا بدل فدیہ بھی ہے، قربانی کا بدل خیرات بھی ہے، حج کا بدل حج بدل بھی ہے، ہر عبادت کا بدل ہے۔ میں نے کہا نبی کا بدل یا تو نبی ہے یا اس کی سنت ہے، لیکن قرآن کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ توجہ سے سننا، قرآن کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، میرے حبیب وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، میرے حبیب میری دربار میں آپ نے کسی چیز کے اضافے کا سوال کرنا ہے تو پھر علم ہی مانگے، علم ہی مانگے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، میں آپ کو الفیہ کہہ رہا ہوں، علامہ صاحب بھی، علامہ قطیق صاحب بھی کہیں گے، الفیہ کہیں گے، ہم جب نکاح میں کلمہ پڑھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، کلمہ پڑھانے کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، کلمہ نکاح کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم کلمہ پڑھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ کوئی پتہ نہیں زمانہ ہے، کسی زمانے میں کسی وقت میں کلمہ کفریہ نکل گیا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو ایمان پھر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جددوا ایمانکم، غور سے سنیے، ہم دولہے میاں کو، یہ عمر 18 20 25 30 سال کی ہے، دولہا بن رہا ہے، ادھر 18 20 سال کی عمر ہے، دلہن بن رہی ہے، ہم کلمہ پڑھاتے ہیں۔ آپ یقین جانے رب کعبہ کی قسم، دلہن کو دولہے کو کلمہ ہی نہیں آتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کس قدر بڑا المیہ ہے۔ ایک کشمیر کے اندر ہمارے پاکستان کے ایک حاکم تقریر کر رہے تھے، کشمیر میں بڑا نام ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی مقبولیت ہے، لیکن وہ کلمہ کیسے پڑھ رہے تھے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچیے، غور کیجیے، ہمیں تو صحیح کلمہ ہی نہیں آتا۔ حضور فرماتے من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زبان پہ آخری وقت اللہ ہم سب کو آخر کا کلمہ نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا جب آخری کلمہ زبان پہ نکل گیا تو اللہ کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور ایک حضور نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا جب تمہارا بچہ بولنے لگے، ہم انگلش کے الفاظ سکھاتے ہیں، دنیا کے طور طریقے سکھاتے ہیں، حضور نے فرمایا پہلے اس کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی عمر 1000 برس بھی ہو گئی تو اس کے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ایمان پہ قائم رہے گا۔
اب سوچئے ذرا غور کیجئے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں صحیح کلمہ ہی نہیں آتا، ہمیں صحیح کلمہ ہی نہیں آتا۔ کبھی آپ تھوڑی سی زحمت کریں، آپ اپنے بچے سے کلمہ سیکھ لیں۔ ہم اپنی اولادوں کو جائیداد کا وارث بنا کے جاتے ہیں، کسی نے کوٹھی کا وارث بنایا، کسی نے فیکٹری کا وارث بنایا، کسی نے دکانوں کا وارث بنایا، کسی نے بینک بیلنس کا وارث بنایا۔ کبھی آپ پھر بیٹھ جائیں، بیٹا تو میرے بعد میرا وارث بنے گا، مجھے اپنا نماز جنازہ تو نے میرا پڑھنا ہے، مجھے جنازہ تو سنا، تو جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں نے جمعہ پہ بیان کیا، مجھے کئی لوگوں نے کہا جی جمعہ پڑھنے کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو بٹھایا، ہم نے آپ کو جائیداد دے کے جا رہے ہیں، آپ ہمارے وارث ہیں، کیا آپ کو جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، سب میری باتوں پہ غور کریں۔ تجربہ ہو گیا، کئی نوجوان کھڑے ہوتے سب میں کھڑے ہیں، پہلی سب میں کھڑے ہیں، چہرے کے آثار بتا رہے ہیں اس نوجوان کو جنازہ نہیں آتا۔ جوانوں اس وقت سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کی میت پڑی ہو، بیٹا تو رسمن آیا ہوا جنازہ ہی نہیں آتا، باپ کی میت پڑی ہو بیٹے کو جنازہ نہیں آتا، پہلی سب میں کھڑا ہے۔ ہمیں دنیا کی ہر بات آتی ہے، ہر رسم آتی ہے، ہر طریقہ آتا ہے، اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں دین کی باتیں نہیں آتی، صحیح کلمہ نہیں آتا، صحیح نماز جنازہ نہیں آتا۔ بندہ ناچیز کافی سالوں سے ان سردیوں کے موسم میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، نمازی زیادہ ہوتے ہیں، میں کلپیں، درود پاک، نماز جنازہ، نماز، یہ ساری چیزیں کہلواتا بھی ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ مسائل بھی، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، کئی سالوں سے میرا معمول ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، مت شرمائیں، سیکھیں کچھ۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، بڑھاپا ان پہ ہے، حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس کی حضور عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں نے کہا چلو کچھ دین سیکھ لوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے صحابی اگر تو اسی نیت سے چلا کہ میں حضور کی دربار میں جا کر دین سیکھوں گا، جب تو گھر سے باہر نکلا میرے پاس پہنچا، دائیں بائیں جو چیزیں تھیں، مکان آ گیا، درخت آ گیا، کوئی کچا مکان کوئی پکا مکان آ گیا، جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں یہاں پہنچے، کالی پلاٹ آ گیا، کوئی دائیں بائیں درخت آ گیا، کوئی مکان آ گیا۔ حضور نے فرمایا تو میرا دین سیکھنے آ رہا تھا نا، وہ تمام کی تمام چیزیں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تمام کی تمام چیزیں تیرے لیے بخشش کی دعا کر رہی تھی۔ ایک اور صحابی حضور سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ذرا 14 صدیاں پیچھے تصور کریں، اس طرح حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ اس کی حضور میں آپ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو، تو میرا دین سیکھنے آ گیا۔ تو میرا دین سیکھنے کے لیے آ گیا ہے۔ جوانوں سیکھ لو دین، میرے بزرگوں اس عمر میں بھی سیکھ لو، اس عمر میں بھی سیکھ لو، اپنا کلمہ ٹھیک کر لو، اپنی نماز ٹھیک کر لو، نماز جنازہ ٹھیک کر لو، کچھ سیکھ لو۔ بسا اوقات ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک حدیث ایک مرتبہ سن لی، 2 مرتبہ 3 مرتبہ سن لی، ہم باہر جا کے کیا کہتے ہیں، چھوڑو یار یہ حدیث مولانا صاحب اور کچھ آندہ ہی نہیں، یہی بیان کر دینے، یہ حدیث تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، میں ایک اہل محبت کی بات کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں جب تم کی حضور کی حدیث سنو
तुम 1,00,000 मरतबा भी पहले सुन चुके हो, 1,00,000 मरतबा, फिर भी जब कोई आलिम दीन हदीस बयान कर रहा हो, मोहब्बत से सुनो, जज्बे से सुनो, इश्क से सुनो। आखिर ये अल्फाज तो हुजूर के हैं। क्या बात, ये तो गौर करो ना, ये अल्फाज किस हस्ती के मुंह से हम तक पहुंचे हैं? आखिर ये हुजूर के अल्फाज ही तो है ना, ये हदीस हुजूर की तो है ना। बहुत दफा सुनने को मिला जी बस की फुला मौलाना सब देखो वही हदीस बयान करते हैं, जिधर जाए वही बयान करते हैं। नहीं नहीं, आप जरा गौर करें और फिर आप इस मुआशरे पे थोड़ा सा गौर करें, जज्बा देखें। हजरत अबी अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले हुजूर के मेजबान, हुजूर के लिए घर बनाया गया था। अबी अयूब अंसारी का घर नहीं था मदीना तैयबा में, यसरब था उस वक्त, घर हुजूर का था। वो वहां ठहरे हुए थे, जब हुजूर आएंगे तो उनके सपोर्ट कर देंगे। घर हुजूर का था, हमें पता नहीं है इस चीज का। चलो दीन सीखते रहे। एक हदीस हुजूर ने बयान फरमाई, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबी अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दो सहाबी थे जिन्होंने हुजूर से एक हदीस सुनी थी, तीसरे सहाबी कोई नहीं थे। हालात बदलते गए, इस्लाम की फुतूहात का सिलसिला चलता रहा। मदीना तैयबा से लोग शाम, मिस्र, यमन दूर दराज चले गए, तबलीग भी करेंगे, जिहाद भी करेंगे। ये सिलसिला चलता रहा, जरा आप गौर फरमाएं, सिलसिला चलता रहा। चलते चलते फिर क्या हुआ? हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तैयबा से शाम में पहुंचे। हजरत अबी अयूब अंसारी बुढ़ापे में पहुंच गए। एक दिन बैठे हुए थे, दिल में ख्याल आया, क्या मैं ऐसा न करूं जो हदीस उन्होंने हुजूर से सुनी थी, मैं वो चाहकर हुजूर की हदीस फिर उनसे सुनकर आऊं। जवानों जरा गौर करो, मैं आपको जज्बा बता रहा हूं, मैं आपको शौक बता रहा हूं, मैं आपको हदीस की मोहब्बत बता रहा हूं। अगर मैं इमाम बुखारी को देखता हूं, क्या अजीम शख्सियत है। फरमाते हैं मैंने एक हदीस के लिए 2000 मील का सफर किया और फिर 2000 मील वापसी, 4000 मील सफर एक हदीस के लिए। अभी अयूब अंसारी कहते हैं कि मैं वो हदीस सुन कर आऊं, कहीं मौत ना आ जाए। कहां शाम है, कहां मदीना मुनव्वरा है, रास्ते कैसे हैं, मुश्किल रास्ते हैं, बुढ़ापा भी है, बुढ़ापे का कोई एहसास नहीं, शौक है, जज्बा है। ऐसा जज्बा हो, ऊंटनी खरीद की, सामान तैयार किया, चल पड़े। दिन रात सफर, थोड़ी देर आराम करते, चलते चलते कुछ अरसे के बाद में कहा एक माह, बाद में कहा ज्यादा अरसा गुजरा, सिर्फ जाते जाते हुए एक हदीस सुनने के लिए शाम में पहुंचे। जो इलाके में बड़ा आदमी होता है वो दौलत के एतबार से हो, मनसब के एतबार से हो, इल्म के एतबार से हो, उसकी ज्यादा पहचान होती है। तो हजरत मुसलिमा बिन मखरद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर थे शाम के, उनके पास पहुंचे। उन्होंने जब देखा तो कहा कैसे आना हुआ? भाई अबू अयूब, कहा मुझे तेरे पास कोई काम नहीं। वो हैरान हो गए, फिर कैसे आना हुआ? कहा मैंने एक हदीस सुनने के लिए आया हूं मदीना तैयबा से, हजरत उकबा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मुझे एक बंदा साथ लगा दे। मदीना तैयबा से बुढ़ापे में एक हदीस सुनने के लिए, हदीस कोई 10 सफ़ात की थी, 50 सफ़ात की थी, इंतहाई मुख्तसर। और इस दौर में जो कुछ हो रहा है, अब मैं हालात को ले आ रहा हूं, मैं मुआशरे को ले आ रहा हूं, हालात हाजरा को ले के आ रहा हूं। और हदीस पे गौर करें, हम भूल भुलैये में लगे हुए हैं, हमारी आंखें बंद हैं। गली मोहल्ले में बैठो, जिधर जाओ, हर बंदा ये कोशिश कर रहा है मैं इसके कपड़े उतार के नंगा कर दूं, इसको मैंने जलील करना है, इसको मैंने रुसवा करना है। हुक्मरानों का काम ही यही है।
ہمارا کام بھی یہی ہے. گھر میں دو میں بیٹھے ہیں ہم، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، حکمرانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے. سنیے سنیے سنیے، شاید زندگی میں آپ نے کبھی یہ بات نہ سنی ہو. حضرت ابی ایوب انصاری حدیث سننے کے لیے جو مدینہ طیبہ سے شام میں گئے، انہوں نے بندہ ساتھ دیا، حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچا دیا، دستک دی، آپ تشریف لائے. جب دیکھا میرے غریب خانے پہ دروازے پہ مدینہ طیبہ پہ جلیل قدر ہستی ابی ایوب انصاری آئے ہوئے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، چہرہ کھل اٹھا. میرے دروازے پہ ابی ایوب انصاری آئے ہوئے ہیں، تمہارا آنا مبارک ہو، کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کو پتا ہے فلاں وقت میں ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے حضور کی ذات انور موجود تھے، حضور نے ایک حدیث بیان کی تھی، میں وہ حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. حدیث طیبہ کیا تھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما من خزي سترہ اللہ یوم القیامہ. جو مسلمان کسی مسلمان کا دنیا میں عیب دیکھ کر، جرم دیکھ کر، غلطی دیکھ کر اگر میں کسی سے میں نے بتا دیا، رسوا ہو جائے گا، لوگ اسے ذلیل کر دیں گے، لوگ اسے پریشان کریں گے. حضور نے فرمایا کسی کی غلطی دیکھ کر جو بندہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کی رسوائی سے بچا لے گا. اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لے گا، اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لے گا. اور قیامت کی رسوائی کتنا خطرناک ہے، پھر قرآن کی جانب آئیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ہزاروں انبیاء ان کی نسل سے ہیں، ان کا لقب اللہ کا خلیل ہے. لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے، آج ہم سب چودھری بنے ہوئے ہیں، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہم سے حساب و کتاب ہونا ہے، ہم سیدھے جنت کے مالک ہیں. حضرت ابراہیم کی بات اور قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ لا یخزنی یوم یبعثون، میرے اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا کر کے نہ اٹھانا. تو اور میں کیا ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کریں میرے اللہ مجھے قیامت کی رسوائی سے بچا لینا. یہاں پر کیا ہے؟ ہر آدمی دوسرے کو ننگا کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ایسے ایسے ہے. ہم ہر بندہ آج فتنوں کا دور ہے. میں نے بعض علماء کو دیکھا، پیران عظام کو دیکھا، عوام کا تو اللہ حافظ ہے، حکمران یہی کچھ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور دوسری حدیث طیبہ سنیے، تنہائی میں سوچنا. جو اہل علم ہیں وہ قابل توجہ. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی عزت کے لیے دوسرے کو ذلیل کرے گا، میری بلے بلے ہو، توجہ کے ساتھ، میری بلے بلے ہو، یہ ذلیل ہوتا ہے تو ہو جائے. حضور نے فرمایا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. رب کعبہ کی قسم میں آج چیف آرمی سٹاف سے لے کر جو پہلے تھے وہاں سے لے کر نیچے تک میں نے اس حدیث کو حضور نے جو فرمایا 14 صدیوں پہلے میں نے سچ پایا. حکمران جو آج ذلیل ہو رہے ہیں سارے ذلیل ہو رہے ہیں، میں نے حضور کی حدیث کو سچ پایا ہے. دوسرے کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو گئے، نہیں ہوئے؟ میں نے دیکھا مولویوں کو دیکھا دوسروں کو ذلیل کیا خود ذلیل ہو گئے. میں نے پیروں کو دیکھا دوسروں کو ذلیل کیا خود ذلیل ہو گئے. آپ کا تو کھاتا ہی کوئی نہیں ہے. خدارا اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. انگلیاں اٹھانے، اشارے کرنے، ناجائز مقدمے کرنے، الزام تراشی کرنے،
جھوٹ بولنے سے بچو. یہ ایک حدیث سننے کے لیے گئے. کہاں سے گئے؟ مدینہ طیبہ سے گئے ایک حدیث سننے کے لیے. اور پھر دیکھیے جذبہ دیکھیے محبت دیکھیے. حضرت ابی ایوب انصاری ایک حدیث سننے کے بعد بیٹھے نہیں، کہا اجازت. کہا آپ شام سے اپنا مدینہ طیبہ سے آئے ہیں، آرام تو کریں، آپ کی خدمت کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، بس میں حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا تھا، مجھے اجازت میں واپس پھر مدینہ منورہ چلا جاتا ہوں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں دین سیکھنے کے لیے، نہیں ہے ہمارے پاس وقت. ساری ترجیحات ہماری دنیا کی ہیں. ہم اپنے بچوں کو سکول کالجز میں بھیجتے ہیں بنا سوار کے. غسل کرو، تیل لگاؤ، سرما پہنو، کریمیں لگاؤ، وردی پہنو، بنا سوار کے. مسجد میں خدا کی قسم میں نے ہزاروں کے اجتماع میں یہ باتیں کی. مسجد میں صبح بچے جب آتے ہیں علماء سے پوچھیں، نہ منہ دھلا ہوتا ہے نہ کپڑے صاف ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ سارے یتیم ہیں. یہ سارے یتیم ہیں. اللہ کے دین کے ساتھ ایسا نہ کرو. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجے تو اس حالت میں بھیجے، نہ منہ دھلا ہوا ہے نہ لباس صاف ہے. تو سکول و کالج میں بھیجے، اپنے بچے کو بنا سنوار کے بھیجے. کیا تیرے نبی کے دین کی کوئی اہمیت نہیں؟ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا له. قالوا وما ریاض الجنہ؟ قال حلق العلم او حلق الذکر. حضور نے فرمایا جب تمہارا جنت کے باغوں سے گزر ہو تو جنت کے پھل لے لیا کرو، کچھ چر لیا کرو. اس کی حضور وما ریاض الجنہ، جنت کے باغ کہاں ہیں؟ ہم بھی جانتے ہیں، صحابہ نے حضور سے سنا تھا، ڈائریکٹ سنا تھا، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اس کی حضور جنت کے باغ کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا جہاں علم دین کی بات ہو. یہ علم دین کی بات ہو رہی ہے. مسجد ہو، مدرسہ ہو، گھر ہو، درود شریف محل ہو، کہیں بھی سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہو اور اس میں قرآن و سنت کی جو تبلیغ اور تعلیم ہے، یہ جنت کا پھل ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کا پھل ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے. سب سے زیادہ حدیثیں جب لوگوں نے کہا بھئی ابی ہریرہ جہاں آپ حضور کے صحابی ہیں ہم بھی صحابی ہیں، آپ کی حدیثیں سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، لیکن جب دیکھو آپ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو فرمایا لوگ دو طرح تھے. کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے آنے والے دین بھی سیکھتے، بازار میں دکانیں لگا دی. اہل مدینہ دین بھی سیکھتے اور کھیتی باڑی کا کام کرتے، باغ لگا دیے. لیکن ابی ہریرہ کی صبح بھی حضور کے دروازے پہ، ابی ہریرہ کی دوپہر بھی حضور کے دروازے پہ، ابی ہریرہ کی شام بھی حضور کے دروازے پہ. اس لیے سب سے حدیثیں زیادہ میں بیان کرتا ہوں. مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے، اللہ ہم سب کو لے جائے. دنیا کا خوبصورت ترین بازار، یہاں ہمارے پاس بڑے بڑے بازار ہیں، لیکن اگر آپ حسن کی بات کریں، قبلہ شاہ صاحب کئی مرتبہ گئے ہیں، میری کئی حاضری ہوئی ہے، انشاءاللہ میرے پھر بھی حاضری موت نہیں ہے. میں کچھ باتیں یقین سے کرتا ہوں. پہلی حاضری کے بعد کا موت نہیں، یقین سے حاضری ہے، پھر اگلی حاضری، پھر اگلی حاضری، پھر اگلی، یقین سے کہتا رہا. آخری حال سے پہلے جمعہ پڑھا، فیملی میرے ساتھ تھی. جمعہ پڑھنے کے بعد دعا میں کر رہا تھا، میں نے فوراً جا کے کہا اپنی فیملی سے میری اگلی حاضری ہو گئی ہے. اپنے اعمال میں یقین پیدا کیجئے، اپنے ایمان میں یقین پیدا کیجئے. آپ کا جیسے یقین ہوگا اللہ ویسے کر دے گا. بے شک بے شک. ابھی میں یقین سے کہتا ہوں، میں نے پہلی حاضری سے لے کر اب تک کئی حاضری ماشاءاللہ میں نے کہا میری موت نہیں. ابھی میں کہتا ہوں میری موت نہیں ہے، نہیں ہے میری موت، حاضری ہے پہلے انشاءاللہ.
مدینہ طیبہ کے بازار بڑے حسین بازار ہیں، بڑا حسن ہے۔ کیا کہنے؟ مکہ مکرمہ کے بازار میں بڑا حسن ہے۔ حضرت ابی ہریرہ مدینہ طیبہ کے بازار میں گئے اور کیا کہا، لوگو تم یہاں خریدنے بیچنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے، لوگوں نے تیزی سے دکانیں بند کی اور تمام نے رخ کر لیا مسجد نبوی کی جانب۔ جب یہاں پہنچے انہیں نہ سونا نظر آیا، نہ چاندی نظر آئی، نہ دراہم نظر آئے، نہ دینار نظر آئے۔ کہا بھائی ابی ہریرہ آپ تو ابھی اعلان کر کے آئے ہیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں تو یہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا کچھ تم نے دیکھا ہے؟ ہاں، کچھ صحابہ دین سکھا رہے ہیں، کچھ دین سیکھ رہے ہیں۔ اپنے بلند آواز سے کہا میرے بھائیوں، حضور کی جائیداد سونا چاندی دراہم دینار نہیں ہے، حضور کی جائیداد یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ پہلی فرصت میں آج اپنا کلمہ شریف ٹھیک کیجئے۔ کتنے لوگ ہیں میں آپ کو ان کے پڑھنے کے طریقے بتا رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں؟ سوچئے ضرور، عمر گزر گئی مجھے کلمہ ہی نہ آیا۔ سوچئے ضرور، جنازے کی پہلی صف میں پہنچا مجھے جنازہ نہیں آتا۔ سوچئے ضرور، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی۔ میری ڈگریاں، میری دنیا کی تعلیم کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آج دیکھو میں آپ کے سامنے دست بستہ عرض کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے دست بستہ ہوں۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اپنا کلمہ نماز ٹھیک کیجئے، الزام تراشی چھوڑ دیجئے، کسی کو رسوا کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے دربار میں پیشی ہونی ہے۔ سورہ یاسین کو ہم پڑھتے ہیں بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، بڑی محبت سے، کوئی شک نہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورہ یاسین، حضور نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ہم اپنے مرنے والے ماں باپ کے قریب سورہ یاسین پڑھتے ہیں جلدی جان نکل جائے۔ علامہ اقبال نے خوب کہا، فرماتے ہیں مسلمان تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، ہائے 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 ہائے، تو نے قرآن سے جینا کیوں نہیں سیکھا؟ واہ 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 واہ، خدا کی قسم پوری کائنات میں قرآن مقدس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں انگریز نے ترقی کی ہے، ہم سے بہت آگے چلے گئے ٹیکنالوجی میں، سوچ و فکر میں، معاملات میں، معیشت میں، کیوں آگے چلے گئے؟ نہیں، وہ آگے اس لیے گئے ہیں انہوں نے ہمارے قرآن سے سیکھا ہے یا ہمارے نبی کی سیرت سے سیکھا ہے؟ بڑی بات۔ تو میری آپ سے دردمندانہ گزارش ہے، الزام لگانے چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ میں نام نہیں لیتا، اوپر کے نام لیتا تو شاید کسی کا دل مجروح ہو۔ کیوں آج جتنا ہمیں سیاست سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے، جتنا ہمیں جھوٹے فراڈی ظالم حکمرانوں سے محبت ہے، اپنے پیران عظام سے علماء سے محبت نہیں ہے۔ ہم اپنے علماء کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔
خدا کی قسم اتنا بد کردار لوگ ہیں، اتنا بد کردار لوگ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ خدا را اپنے اعمال کی جانب توجہ دیجئے، اپنے اخلاق بہتر کیجئے، اپنا کلمہ نماز ٹھیک کیجئے۔ ہم نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا ہے، واقعات سنا کے، معجزات سنا کے، ادھر باتیں سنا کے ہمارا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے دل پہ دستک دوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرت معاذ، آخری حدیث، حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے یمن کا قاضی والی بنا کے بھیجا۔ حضور کی شان کریمانہ دیکھو، وہ سواری پہ، حضور پیدل ہیں۔ حضور آپ سوار ہو جائیں، نہیں آپ میری باتیں سنیں، کائنات کا سلطان ہے اور پیدل چل رہا ہے۔ غلام کو بٹھا رکھا ہے سواری پہ، ان کو ہدایات دیتے جا رہے ہیں، اور ایک ارشاد فرمایا، معاذ اگر تیری وجہ سے ایک بندہ راہ راست پہ آ گیا، تیری وجہ سے ایک بندہ سیدھے راستے پہ آ گیا، تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اپنا کلمہ ٹھیک کر لیا، آپ نے نماز ٹھیک کر لی، آپ نے اپنے اخلاق بہتر کر لیے، آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، آپ نے الزام تراشی کرنی چھوڑ دی، مجھے امید ہے اللہ مجھے معاف کر۔ خدا را اپنے آپ کو بہتر کیجئے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔